سوال ہے کہ کیا طاہر القادری کا اس ماحول میں پاکستان آنا اور انقلاب کی بات کرنا درست ہے؟ یہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں 1 منٹ میں، چونکہ میرے بارے میں بھی لوگ زیادہ نہیں جانتے، تو میں ایک بات کہہ دوں۔ اس میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ایک شعر کی خدمت میں پیش کروں کہ کچھ لوگ جانتے ہیں میں گمنام شخص ہوں، کچھ لوگ جانتے ہیں میں گمنام شخص ہوں، یہ بھی میرے خیال میں شہرت کی بات ہے۔ تو اسی شعر سے میں اگلی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ میں مولوی ہوں نہ دانشور، محض شاعر ہوں، اور شاعری کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اجزائے۔ 62-63 تو معمولی چیز ہے، قرآن پاک ہم نے پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم آئین کو بھی سمجھ لیں کہ یہ پڑھنے کے لیے ہے تو اس میں جو پریکٹس ہو رہی ہے، جہاں تک ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئے گی۔ 62-63 کے لیے کھلی انقلاب نہیں لایا جا سکتا ملک میں، اس میں تبدیلی ظاہر ہے۔ اس طرح کی تبدیلیاں ایک ترتیب سے درجہ بدرجہ آتی ہیں، اگر آ بھی گئیں، اگر مکمل طور پر بھی یہ کچھ تبدیلیاں آ گئیں، ہماری حکومت پازیٹیو ہوگی، تو یہ خلفائے راشدین کی حکومت پھر بھی نہیں ہوگی۔ وہاں بھی غلطیاں تھیں، کوئی بات تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگائے تھے، یعنی وہاں بھی قانون شکنیاں بھی ہوتی تھیں اور قانون کو لے کر چلتے بھی تھے۔ وہاں کے جو لوگ کام کرتے تھے، ان کے جو مال تھے یا اہلکاران تھے، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی تھیں، ان کے وزراء سے، ان کے پیروکاروں سے، سب سے غلطیاں۔ عام آدمی ہیں ہم، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ 62-63 کو لے کر بیٹھ جائیں اور ہم پوری زمین اوپر کر دیں اور زمین کی سطح نیچے کر دیں، یہ تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں میرا ان سے کوئی زیادہ تعلق رہا تو نہیں، لیکن تھوڑا سا میں جتا دیتا ہوں کہ پیر غضنفر علی شاہ، حضرت محمد علی شاہ جو صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مجھے انکل کہا کرتے تھے، پیر غضنفر علی شاہ، اور ہمارے گاؤں کے تھے، عارف والا سے وہاں ان کی زمین اب بھی ہے، اور اس گاؤں میں عارف والا میں، تو اس کے بعد یہ اکاڑا گئے۔ تو ان کے ریفرنس سے بہت گفتگو ہوتی رہی ہے۔ علامہ طاہر القادری صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے پیر غضنفر علی شاہ سے، تو اس کے ان کے ریفرنس سے میں انہیں جانتا ہوں، باقی تقریریں سنی ہیں ان کی۔ تو میں نے انہیں اب کسی پر تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے، جو وہ کرتا ہے خود جانتا ہے، جو سنتے ہیں سبھی ہم سے عقل مند ہیں، سبھی ہم سے زیادہ دانشور ہیں، سبھی زیادہ سمجھتے ہیں، ہم زیادہ نہیں سمجھتے۔ ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ امن قائم ہو پاکستان میں کسی طرح سے، اور کسی طرح سے پاکستان کی گاڑی جو ہے وہ پٹڑی پہ چڑھے۔ تو جب پٹڑی پہ چڑھنے لگتی ہے تو کوئی آ کر اس کا کانٹا بدل کر پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت یہ حیرت کی بات ہے، حیرت بھی کیا کہیں، حیرت سے بھی کوئی بڑا کوئی لفظ ہو تو میں کہوں، لیکن میرے پاس کوئی ہے نہیں، کہ جب ہم حالت جنگ میں ہیں تو اس وقت مختلف پارٹیاں اپنے اپنے ایجنڈے لے کر آ گئی ہیں۔ بعض کا تو نام لینا ہی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کو میں اہم آدمی سمجھتا ہوں، علم رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ ان کا اس وقت ملک میں آنا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مناسب نہیں، ان کا اپنا ملک ہے، جب چاہیں آ سکتے ہیں، اپنا وطن ہے، اپنا ان کا گھر ہے، جب چاہیں آئیں، جب چاہیں جائیں، لیکن کاش وہ اس وقت اس جنگ میں حکومت کے ساتھ معاونت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو تعمیری جنگ شروع کر رکھی ہے وہ بھی، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کر رکھتی ہے، یہ دونوں جنگ، یہ جو دونوں کام یہ شریف برادران کر رہے ہیں، جو کنسٹرکشن کا کام بھی جنگی بنیادوں پر ہی کر رہے ہیں۔ یہ تو فطرت ہے شہباز شریف کی کہ وہ کام جو تعمیری کرتے ہیں جنگی بنیادوں پر ہی کرتے ہیں۔ تو باقی جو کام 10 سالوں سے جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس کے خلاف یہ ایک پہلا مضبوط قدم اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں طاہر القادری کو اس اقدام کی
پشت پناہی کرنا چاہیے تھی۔ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ میں کسی زمانے میں روزنامہ جنگ میں کالم بھی لکھتا رہا ہوں، کالم کا نام سچ مچ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے جنگ میں کسی وجہ سے میری ناراضگی ہوئی، میں نے اسے چھوڑا، باقاعدہ چھوڑا، کہہ کر چھوڑا کہ اب میں اس میں نہیں لکھوں گا۔ پھر مجھے ضیاء شاہد خبریں میں لے گیا، میں کہیں جا رہا تھا، مجھے گاڑی میں بٹھا کر بازار سے پکڑا اور لے گیا دفتر میں، یہاں لکھا کر، میں وہاں لکھنے لگ گیا۔ گاؤں سے کالم بھیجتا تھا، چھپتا تھا، کوئی 9 سال میں نے کالم لکھا ہے۔ اس کے بعد رناق ٹرسٹ ہی کے تحت مجھے کتاب لکھنا تھی، کتاب نور، جس میں قرآن پاک کا مفہوم شامل نہیں، لکھنا ہی اسے قرآن پاک کے مفہوم پر تھا۔ وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو میں نے جتنے بھی تراجم پڑھے تھے وہ اتنے رواں نہیں تھے، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ تو میں نے چاہا اللہ مجھے توفیق دے میں لکھوں، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے وہ کتاب نور کے نام سے لکھ دی۔ جب کتاب نور میں نے لکھنا شروع کی، اس وقت میں نے کالم لکھنا اور شاعری کرنا بند کر دیا، اور کتاب نور ہی کے جو پہلا ایڈیشن تھا اس کے دیباچے میں نے لکھ دیا تھا کہ اب نہ شاعری کروں گا نہ کالم نویسی کروں گا۔ اس کے بعد مجھے شاعری بھی کرنا پڑی، کالم نویسی بھی کرنا پڑی، حالات ہی ایسے رہے کہ خالی بیٹھ کر کیا کرتا۔ تو کالم نویسی تو میں نے نہیں کیا آج تک، شاعری میں ضرور کرتا ہوں اور کرتا رہا۔ تو ایک اگر علامہ صاحب کے ساتھ میں کتنا انہیں پسند کرتا ہوں یا کتنا میں نیتاً ان کے ساتھ تھا، وہ جب اسلام آباد گئے تھے دھرنا دینے، تو جب انہوں نے آخری پریس کانفرنس کی تھی، اس میں جو لائن میں بندے بیٹھے ہیں اس میں وہ مجھے بھی بیٹھا اپنے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اسی لائن میں پیر عاصم گیلانی اور میں، ہم دونوں گئے تھے اور ہم نے ان کا باقاعدہ ساتھ دیا تھا دھرنے میں، اور باقاعدہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کو اس رو کے آخر میں نظر آؤں گا، اور آخر میں بھی اس لیے کہ میں وہاں بیٹھنا چاہتا نہیں تھا۔ تو مجھے پیر عاصم گیلانی نے کہا اگر ہم آئے ہیں تو ہم یہاں بیٹھیں ساتھ۔ تو اس میں ہم تھوڑی دیر تک اس جلوس میں ان جو مارچ کیا گیا تھا ہم ان کے ساتھ بھی گئے تھے، تو ہم ہمتن ان کے ساتھ ہیں، ہمتن ان کے ساتھ تھے، میں تو خاص طور پر ان کے ساتھ ہوں۔ یہ پیر عاصم گیلانی گواہ ہے اس کے، میں ایک گواہ بھی ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کل رات پیر عاصم گیلانی کو فون بھی کیا تھا کہ طاہر القادری صاحب اچھا نہیں کر رہے، یہ ان کی دشمنی پتہ نہیں کیوں ہے شریف برادران کے ساتھ، یا تو مجھے وہ علی علیہ السلام کا قول بھی یاد آ رہا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ طاہر القادری صاحب ان کے احسانات گنواتے ہیں، اگر ان کے احسانات گنواتے ہیں تو انہیں چاہیے انہیں شریف برادران کو کسی بھی طرح کے شر سے بھی محفوظ رکھیں، ان کے احسانات نہ صرف گنوائیں بلکہ ان کے احسان مند ہوں، ان کے شکر گزار رہیں، اور ہر طرح سے انہیں ثابت کرنا چاہیے اپنا علم، فضل اور دانش، اور اسی میں ہے کہ وہ احسان کرنے والے کا احسان یاد رکھیں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ان کا آنا جو ہے طاہر القادری صاحب کا، میں نے کہہ دیا کہ ان کا وطن ہے، ان کا ملک ہے، جب چاہیں آئیں، لیکن میری اب بھی گزارش ہے، خاص طور پر یہ عجیب 2 آدمی ہیں، ایک ہے جاوید ہاشمی، تو مجھے جانتے پہچانتے ہوں گے کہ میرے سیشن فیلو ہیں، میرے کمرے میں یہ اپنے کالج کے زمانے میں، یونیورسٹی کے زمانے میں ان کی کمپین چلا کرتی تھی الیکشن کی۔ تو یہ اپنے جو اکرم شیخ ہیں وکیل صاحب سپریم کورٹ کے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، بڑی ان سے بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ لوگ، ان کے ساتھ ہم بوجو نہیں چل سکے اور شاید نہ بھی سکیں، اسی لیے آج شاید آپ مجھے پہلی بار گیا ہے۔ تو میری گزارش ہے پوری قوم سے کہ اس طرح کے لوگ جو اس وقت افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کو بدترین تباہی میں لے جائے گا آپ لوگوں کا، ان ایسے لوگوں کا ساتھ دینا۔ اس میں جاوید ہاشمی بھی سوچ لیں کہ وہ کتنا نیک آدمی ہے، کتنے شریف آدمی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، لیکن وہ بھی سمجھائیں علامہ طاہر القادری کو یہ وقت نہیں ہے، جنگ میں، دوران جنگ، حالت جنگ میں فوج اور حکومت کی مخالفت نہیں کیا کرتے، یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، اور یہ معمولی جنگ نہیں ہے۔ یہ جو بھارت کی جنگ تھی، جو جنگ ہم نے بھارت کے ساتھ لڑی تھی، 2 جنگیں لڑی ہیں یا 3 لڑی ہیں، یہ ان سے بڑی جنگ ہے۔ بیرونی دشمن سے لڑا جا سکتا ہے، وہ ایک سرحد ہوتی ہے، ادھر بھی فوج ہوتی ہے، ادھر بھی فوج ہوتی ہے۔ جو اندرونی دشمن ہوتا ہے وہ بلوں میں ہوتا ہے،
اور ملک سے باہر بھی پوری دنیا میں پھیلا ہوتا ہے، مختلف ملکوں میں پھیلا ہوتا ہے۔ اس دشمن سے لڑنے کے لیے اگر آپ فوج یا حکومت کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ اگر حکومت اس میں تھوڑی سی سستی دکھائے، تھوڑی سی ڈھیل دکھائے، تو آپ حکومت پر تنقید کریں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو۔ تو آپ جو وہ کر رہے ہیں، آپ حکومت کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح بھائی کہ ہم کس مشکل سے گزرے، ساری عمر پڑی ہے، بہت وقت پڑا ہے آپ کے انقلاب لانے میں، بہت وقت پڑا ہے آپ کو اپنے مطالبات منوانے میں۔ کچھ نہیں فرق پڑے گا اگر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، صبر کر لیں کچھ دیر، تو ہو سکتا ہے اللہ خود ہی بہتر کر دے، خود ہی معاملات بہتر ہو جائیں۔ لیکن اس وقت ہمیں چاہیے امن اور امن۔ اگر آپ اس معاملے میں ساتھ نہیں دیتے حکومت کا، تو آپ بھائی جو بھی کر رہے ہیں، جو انقلاب کر رہے ہیں، انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، ایک اور صاحب ہیں، پتہ نہیں، میں حیران اس بات سے ہوں کہ وہ بندہ جو ہے مشہور ہے کرکٹ میں کہ وہ بہت زیادہ اظہار کیا کرتا تھا سپورٹس مین اسپرٹ کا۔ مجھے نہیں پتا کہ سیاست میں آ کر اس کی سپورٹس مین اسپرٹ کہاں گئی۔ یعنی اگر اسے میاں نواز شریف نے کوئی دعوت دی ہے تو اسے سپورٹس مین اسپرٹ ہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اسے دعوت قبول کر لینا چاہیے تھی۔ لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان صاحب میں اب سپورٹس مین اسپرٹ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ پتہ نہیں ان کی کس بات کے پیچھے لگ گئے ہیں، مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی انہیں آزما لیا گیا۔ آپ نے دیکھ لیا، انہیں چاہیے تھا کہ اپنے صوبے میں ایسا کام کرتے کہ تینوں صوبے گشت بدندہ رہ جاتے۔ جیسے شہباز شریف کے آپ تعمیری کام سے اس کے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لوہا بیچ رہے ہیں، یہ فلاں کر رہا ہوں۔ بھائی کچھ کر رہے ہیں، تعمیری کام ہو رہا ہے، کنسٹرکٹیو کام ہو رہا ہے۔ جب یہ کام ختم ہو جائے اس کے بعد یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو بیٹھنے والے ہیں نہیں۔ کتنی حکومتیں آئیں، کس نے کیا کیا ہیں، جو ادھر سے ادھر ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی پارٹی نے جھیلا نہیں، برداشت نہیں کیا، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جب انقلاب لائیں گے، فرض کرتے ہیں آپ انقلاب لاتے ہیں، حکومت آپ کے پاس آ جاتی ہے، تو آپ کے پاس ساتھ جو بندے ہیں اس میں کچھ بھی کام کرنے والا وہی نہیں ہے۔ آپ کا وہی حشر ہوگا جو کپتان کا ہوا ہے، شاید اس سے بھی برا ہوگا۔ تو آپ سب سے پہلے تو بھائی میاں برادران کا، شہباز شریف برادران کا، میں نے پہلے بتا دیا کہ مجھے ان سے ہمدردی کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی سیاسی ہمدردی نہیں ہے، نہ میں سیاستدان ہوں، نہ دانشور ہوں، نہ ملا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، صرف شاعر ہوں۔ اور شاعر کو میں شاعر ہی کی آنکھ سے اپنی قوم کو اور ملک کو دیکھتا ہوں۔ میری ہمدردی، میری پارٹی پاکستان ہے، میری پارٹی 20 کروڑ عوام ہے۔ تو انہیں کے لیے میں آپ سے یہی سمجھ لیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میں، آپ جنہوں نے سوال مجھ سے فرمایا ہے، ان کی وساطت سے میں عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے اس ملک پر اور اس قوم پر رحم فرمائیں اور اپنا سارا رویہ بدلیں، تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، اپنے آپ کو مثبت کریں، جذبات میں، غصے میں باتیں کرنے کی بجائے نارملی بات کریں، آرام سے گفتگو کریں اور اچھی اچھی باتیں کریں۔ اس وقت آپ تعاون کریں فوج کے ساتھ، اس وقت محبت کریں فوج کے ساتھ، اور اپنا سب کچھ جو ہے، اپنا سارا علم، ساری دانش، ساری طاقت، ساری سیاست، ساری قوت، ساری اپنا زور خطابت وہ فوج